جس زبان پر گالی ہوگی وہ زبان محبوب کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو گالی دی مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ نہیں آ سکتا، نہیں آئے گا موت کے وقت۔ میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں، کتنی گندی گندی گالیاں عورتیں اپنی بیٹیوں کو دیتی ہے۔ وہ گالیاں دے کر مائک پہ دکھانے کا وقت نہیں ہے، لیکن سب سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے، ہمارا شہر کدھر جا رہا ہے، ہمارے محلے کدھر جا رہے ہیں۔ گالی سیکھنے کے لیے ہمارے بچوں کو گندگی کے اڈوں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ باپ اتنی گندی گالی دیتا ہے کہ اگر ہاتھ میں شریف آدمی کے ہاتھ میں لقمہ ہو تو منہ میں نہ جا سکے۔ اللہ جانتا ہے، میں سچی سچی بات کروں آپ کے سامنے، ایک مرتبہ میں رستے سے جا رہا تھا کسی محلے سے، محلے کا نام نہیں لوں گا، کسی بچے نے اتنی گندی گالی دی، اتنی گندی گالی دی، میں دعوت میں جا رہا تھا، میں کھانا نہیں کھا سکتا، مجھے بڑا صدمہ ہوا، اور میں نے کئی برسوں کے بعد گالی سنی تھی تو میرا بدن لرز گیا۔ ایسی گندی گالی، کسی کو کتا بلہ کہہ دو نا، یہ گالی ہے اسلام میں، یعنی کسی انسان کو کتا بلہ کہہ دیا یہ گالی ہے۔ ایسی گالی دینے والے کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، جو ماں بہن تولتے ان کی زبان پہ کلمہ کب آئے گا؟ میں تو نمازیوں کو بھی گالی دیتے دیکھ رہا ہوں ہمارے یہاں معاشرے کے اندر، حاجیوں کو بھی گالی دیتے دیکھ رہا ہوں، دینداروں کو بھی گالی دیتے ہو۔ گالی دیتے کیوں ہو؟ اسلام میں گالی نہیں ہے۔ ایک صاحب نے ایک صحابی کو گالی دی، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور گالی کیا تھی بھائی؟ میں وہ گالی آپ کے سامنے بیان کروں، آپ کو حیرت ہوگی کیا گالی تھی۔ ایک صاحب نے ایک صحابی کو کہا، او ختنہ کرنے والی کے بیٹے، غور کیجیے، یہ گالی ہے، اسلام میں گالی ہے یہ، ہے نا؟ لیکن عبرت کے لیے کہہ رہا ہوں، جنہوں نے کہا تھا میں ان کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ گالی ہے، لیکن گالی کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو اس کی عظمت سے گرا کر کے کہنا یہ گالی ہے۔ جیسے انسان کو بندر کا تو گالی ہو گئی، انسان کو کتا کا تو گالی ہو گئی، انسان کو سور کا تو گالی ہو گئی، لیکن اگر سور کو سور کا تو گالی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب منصب سے کسی کو ہٹا دیا تو یہ گالی، اس معنی میں میں کہہ رہا ہوں، میری بات یاد رکھنا۔ کہ ایک صاحب نے بزرگ نے ایک صاحب کو گالی دی، اس اعتبار سے ان کا منصب وہ نہیں، ظاہر سی بات ہے منصب صحابیت، پھر منصب صحابیت ہے، ولایت اور قطبیت سب نیچے رہ جاتی، صحابیت وہ منصب ہے۔ ارے کیا منصب ہے صحابیت کا؟ منصب کیا ہے؟ اللہ اکبر، کیا مرتبہ ہے اصحاب کا۔ میرے بھائیوں، جنہوں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے رسول اللہ کو ایک نظر دیکھا وہ صحابی ہو گئے، اور آقا نے فرمایا ان پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی، اور ان میں اتنا اثر پیدا ہو گیا کہ اب ان کو بھی جو ایمان کی حالت میں دیکھ لے اس پر بھی جہنم حرام ہو۔ یعنی صحابہ کی زیارت بھی جہنم سے بچانے والی ہے۔ یہ صحابہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، ہائے ہائے۔ اور ایک بات یہاں یاد آ گئی، اور حضرت عارف رومی کہتے ہیں یک ساعت صحبت با اولیاء، عارف رومی کہتے ہیں یک ساعت صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ ایک لمحہ ولی کی صحبت میں جو بیٹھ گیا اس کو 100 سال کی طاعت بیریا سے زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ بھائیو، جو ولی کے ساتھ ایک سیکنڈ بیٹھ جائے 100 سال کی عبادت نہیں، اطاعت بیریا جو 100 سال کی ہے اس سے زیادہ اس کو اجر عطا کیا جاتا ہے۔ ارے ولی کیا ہے؟ نبی کی نالین پر جو مٹی بیٹھی ہوئی ہے اس کے برابر بھی اولیاء اپنے آپ کو نہیں سمجھتے۔ جب ولی کے ساتھ بیٹھنے والے کا یہ مقام ہے بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، تب اس صدیق اکبر کا مقام میں کیسے بیان کروں جو رسول اللہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، اور صرف بیٹھا نہیں کرتے تھے بلکہ وہ تو آج بھی مصطفیٰ کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں۔ ارے ولی کے ساتھ جو بیٹھ جائے اس کا یہ مرتبہ ہے، جو مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ قیامت تک لیٹ جائے اس کا مرتبہ کون بیان کرتا؟ جی یہ وہ لوگ ہیں۔ تو ایک بزرگ نے کہہ دیا، او ختنہ کرنے والی کے
बेटे। उन्होंने हुजूर से शिकायत कर दी। आका ने जवाब किया थी, जाहिलियत के दौर की आदतें तुम में अब भी मौजूद है। यानी गाली देना ये मुसलमान का काम नहीं है, क्योंकि जाहिलियत के दौर से मुराद अनपढ़ नहीं लिया जाता है, जाहिलियत के दौर से मुराद आलम कुफ्र लिया जाता है? तो आका ने क्या फरमाया, दौरे जाहिलियत यानी कुफ्र के जमाने में जो लोग गंदे काम करते थे वो अभी भी तुम लोगों के अंदर बाकी है। गाली देना, ये गाली देना मोमिन की शान, मोमिन गाली नहीं देता, मोमिन की शान ही नहीं। और जो गाली दे मोमिन होकर, उसकी जबान पे कलमे तैयबा मरते वक्त जारी नहीं होता, अपना नुकसान है। बच्चों को गाली मत दो, सुधरो, सौरो, तकरीरें सुनते हो बदलते नहीं, भीड़ इकट्ठा करते हो तब्दील नहीं होते हो, बदलो, क्योंकि कब्र में जाना है, मरना है। और मरते वक्त जिसकी जबान पे कलिमा नहीं आएगा उससे बढ़ करके बदनसीब कौन होगा? जो कलमे के बगैर मरे, जो कलमे से महरूम रह जाए, जो माज़अल्लाह कुफ्र पर मरे, उससे बढ़कर बदनसीब कौन होगा? मेरे भाइयों, ईमान पर जाने की फिक्र करो, कलमे को पढ़ते पढ़ते जाने की फिक्र करो। बल्कि ये भी याद रखना, आजकल तो लोगों का तकिया कलाम है, वो सबको गाली दे दे कर ही बात करते हैं, और लोग कहते हैं फलां का तकिया कलाम गाली है। याद रखना। देख लिया वीडियो मेरे भाई, बहुत ही अच्छा वीडियो है, और इस वीडियो को शेयर करना, और अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो अपने भाई को सब्सक्राइब कर लिया।